آپ مجھے سارا بتائیں, لانگ ٹائم, ایک تو اتنے عرصے تک آپ مارننگ شو پہ بھی نہیں آئی, پھر آپ نے جو 4-5 سال کی اتنی لمبی بریک لی, مطلب ہمیں تو پتا ہے یہ جو آپ کے فینس ہیں جو آپ سے پوچھتے ہیں کہ سارا کہاں چلی گئی, اتنی خوبصورت آنکھوں والی, اتنی خوبصورت لڑکی کدھر چلی گئی, کہاں چلی گئی تھی, لوگوں کو پتا ہے, ہمیں تو پتا ہے. یار میں ایکچولی گیپ لینے کا مقصد کوئی یہ نہیں تھا کہ میں نے کوئی فیلڈ سے گیپ لے لیا تھا یا کچھ اس طرح تھا. لگ ایسے رہا تھا پتہ نہیں آپ نے فیلڈ ایک دم سے چھوڑ دیا, ایک دم سے غائب ہو گئی. میرے انسٹا پہ ہو, سوشل میڈیا پہ بھی جتنے بھی فینس ہیں یا جو بھی ہیں, ان سب کو یہ جاننے کی بڑی کیوریوسٹی ہے کہ میں کیوں غائب ہوئی, کیا ہوئی. اب میں ایک ایک کو کیا پکڑ کے میں بتاؤں. میں نے کہا بٹ انشاءاللہ جب چاند چڑھے گا تو دنیا دیکھ ہی لے گی, کہ جب میں کسی شو میں بیٹھوں گی تو جب میں بتاؤں گی سب کا سوالوں کا ایک ہی بات جواب دے دوں گی کہ بھائی جب چاند چڑھے گا تو دنیا تو دیکھے گی, وہ والی بات ہوتی ہے. اچھا جی, ذرا ہم آپ کے لیے تھوڑی سی بریکنگ نیوز آپ کو یہ بھی دے دیں, کیونکہ یہ جو غائب ایک دم سے ہو گئی تھی اور یہ لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ملک چھوڑ کے چلی گئی ہیں, اتنی پیاری مطلب ہماری اسکرین پہ آتی تھی ہیروئن, کدھر چلی گئی ہے. تو ان صاحب کو مل گیا تھا زندگی میں ان کا ہیرو, اور آپ ان ہیرو کو جانتے بھی, بہت سارے لوگ جو اسپیسیفکلی ہماری میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں. محسن طلعت صاحب جناب, ان کے ہسبینڈ, اور جو میں چاہوں گی ذرا تصویریں بھی دکھائیں کہ ماشاءاللہ سے خاتون نے شادی, ان کی شادی ہو گئی تھی, شادی کے بعد پیارے پیارے بچے بھی ہو گئے, اللہ میاں اتنے پیارے بچے ان کے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ میری مدر ہے. she's very beautiful, very beautiful. اوکے, یہ کس دن کی تصویر ہے پہلے مجھے بتائیں. یہ ہمارے نکاح کی ہے, ہاں 2000, اور یہ ہماری شادی کی ہے. اوکے, یہ تو بڑی آپ نے ذرا ڈفرنٹ اسٹائل کی ہے, وائٹ کلر کے گاؤن میں. ہاں ایکچولی آپ کی اپنی خواہش تھی کہ مجھے ایک ویسی نہیں, یہ بچپن سے میرے, جب میں پیدا ہوئی تھی تب سے میرے ابا کی خواہش تھی کہ اس کو جو ہے نا ایسا وائٹ ڈریس میں نے پہنا, وائٹ ڈریس. اور پھر میری بھی خواہش تھی کیونکہ وہ ریڈ ٹپکلی ہم لوگ ہر کوئی پہن رہا ہوتا ہے, ویسے بھی اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمارا ڈریس جو ہے وہ وائٹ ہے, تو کیوں نہ ہم یہ والا پہنتے. تو میری یہ خواہش تو محسن نے پوری کروا دی خیر سے, کہ میں بالکل وہ ٹپکل ریڈ والا نہیں دیا, تو میں آئی وانٹڈ ٹو بی یونیک. اچھا, ملاقات آپ کی کیسے ہوئی, کیونکہ آف کورس محسن جو ہیں وہ ایک بڑے نامور ڈائریکٹر بھی ہیں, تو آپ کی ملاقات کسی سیٹ پہ ہوئی, کسی ڈرامہ سیٹ پہ ہوئی؟ میں جی محسن, یہ بڑی لوگوں نے مجھ سے جب بھی پوچھا اور میں نے جب اس کا جواب دیا تو سب بڑے ہنسے زور سے اس بات پہ, کہ میں ہمیشہ بتاتی ہوں میں محسن کو آڈیشن دینے گئی تھی, لیکن آڈیشن تو دیا نہیں, میں دل دے کر آ گئی. کیا بات ہے, تو یہ آپ تھی جو دل لے کر آ گئی, کہ وہ بھائی صاحب نے پہلے وہ کیا تھا؟ نہیں, وہ ہوتا ہے نا لو ایٹ فرسٹ سائٹ, تو وہ فرسٹ سائٹ نہیں, وہ دونوں طرف سے فرسٹ سائٹ تھا, لیکن دونوں کو نہیں پتا تھا کہ اس کی طرف سے فرسٹ ہے یا میری طرف سے فرسٹ ہے. ویسے نہیں محسن بھائی, آپ بسد احترام, آپ بڑے پیارے ہیں, لیکن چلے سارا کو دیکھ کے تو سمجھ میں آتا ہے, کوئی بھی سارا کو پہلی بار دیکھے گا اس کو تو سارا سے محبت ہوگی. لیکن سارا ایسی کیا بات آپ کو محسن بھائی کی اتنی اچھی لگی کہ آپ دل دے بیٹھی؟ محسن میں ایکچولی کیا بات نہیں ہے, وہ میں مر گئی, ہائے اللہ. یہ محسن کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ ایک بہت شاعری والے انسان ہیں, ان کی زبان ہی سب سے پیاری ہے, جس کی وجہ سے میرے خیال میں ہی نہیں ہر کوئی مر مٹتا ہے. مطلب بچہ بچہ, بوڑھا بوڑھا, بڑے بزرگ, ہر کوئی ان کی زبان پہ ہی مر مٹتا ہے, کیونکہ محسن کو اندازہ ہے کہ وہ ہر کسی کی ایج کے حساب سے اس کے لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو بریک لی وہ آپ کے ہسبینڈ, ایک اور مزے کی بات کہ I was 17 years old when I met him and he was 27. Now I'm 35 and he's 45. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویسے اچھی بات ہے, اتنا ایج گیپ بھی نا, اچھا 10 سال کا گیپ, لیکن وہ لگتے نہیں ہیں. ان کو تو میں نے کہا نہیں وہی ایسی آپ تھوڑا سا داڑھی واڑی رکھیں تو آپ تھوڑے سے بڑے لگیں گے, کلین شیو ہو گئے تو بالکل پپو پپو سے لگتے ہیں. یہ دیکھو, یہ آپ چیک کریں کہ ہماری پاکستانی خواتین جو ہے کتنی ان کو محبت ہوتی ہے میاں سے نا, مطلب ہر ایک کو اپنا میاں سلمان خان اور شاہ رخ خان لگتا ہے, اور پپو کہہ رہی ہے اپنے میاں. نہیں, مزے کی بات ہے کہ پپو بھائی نے ویسے کہا تھا کہ بریک لیں, کہ آپ نے ڈرامہ سے بریک لیا, آپ نے خود بریک لی کہ نہیں میری شادی ہوگی تو میں ذرا ٹائم دینا چاہتی ہوں. ہاں, یہ میں ضرور کلیئر کروں گی کہ محسن نے مجھے کبھی بھی کام کے لیے نہ منع کیا نہ گیپ لینے کا کہا. ایکچولی گیپ میں نے اس لیے لیا تھا, 11 سال میں نے بنا کسی گیپ کے پورا کام کیا اپنا. 17 سال کی ایج سے جو میں نے کام کرنا شروع کیا تو میں 29 سال کی ایج تک, 30 سال کی ایج تک کام کرتی رہی. پھر گیپ لینے کی وجہ یہ تھی کہ یہ محاورتاً نہیں, یہ سچ بات ہے کہ میری جو اماں ہے انہوں نے واقعی بچپن سے مجھ سے نا ایک گلاس پانی کا بھی نہیں اٹھوایا. تو میں نے اپنے گھر میں کبھی کوئی کام ہی نہیں کیا, کیونکہ ہم 2 ہی بہن بھائی ہیں, بھائی بھی ایک بیٹی بھی ایک, تو ماما نے بڑا لاڈ پیار سے رکھا.
تو اس چکر میں اب مجھے گھر گرہستی بالکل نہیں آتی. اچھا مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ محسن کو بڑی گھریلو اور محسن کو گھر کے کھانے پسند ہیں. تو مجھے تو کچھ نہیں آتا تھا, مجھے دال کبھی بنانی نہیں آتی تھی. مجھے تو کبھی ایک شو میں, ایک ہمارا شو تھا دیسی کڑیاں, اس میں گاؤں کی لڑکی مجھے دکھایا تھا. دیسی کڑی کا جبکہ ایوارڈ بھی میں نے ون کیا تھا, اور اس میں جو کھانا بنانے کا اور کسٹرڈ بنانے کا جب ایک ٹاسک آیا تو میں نے تو جلا دیا تھا پوری اس میں, کہ مجھے تو آتا ہی نہیں تھا بنانا کہ کتنا پانی ڈالنا ہے, کیا ڈالنا ہے, دودھ بھی ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا. مجھے یہ لاڈو پیٹی نا, تو وہ جلنے بننے کی بدبو آ گئی. میں نے کہا میں نے تو پھر بیسکلی گھر گرہستی سیکھنے کے لیے میں نے گیپ لیا تھا. گھر گرہستی سیکھنے پھر ماشاءاللہ پھر اس میں بچے بھی ہو گیا اس میں, پھر ماشاءاللہ 2 سال کا میں نے گیپ لیا, اور پھر میں نے تیسرے سال سوچا کہ چلو اب تو گھر گرہستی سیکھ لیا, اب کام کرتے. تو پھر آئی گاٹ پریگننٹ. پھر میں نے کہا نہیں اب یہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, کام تو ہوتا رہے گا زندگی میں لیکن یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے. پھر تیسری بار جب میں نے سوچا تو اگین آئی گاٹ پریگننٹ. تو میں نے چوتھی بار سوچا ہی نہیں, ڈائریکٹ کام کر لیا. میں یہی پوچھ رہی تھی کہ بہن بات سنو, ابھی بھی کوئی خوشخبری نہیں. تو میں نے اس لیے میں نے تیسری بار سوچا ہی نہیں, میں نے ڈائریکٹ کام کر لیا. میں نے ڈائریکٹ کانٹریکٹ سائن کیا, میں آ گئی. نام کیا رکھے؟ ماشاءاللہ بہت پیارے آپ کے بیٹے. بڑے بیٹے کا, سب سے بڑے بیٹے کا نام محسن طلعت, اور بڑے بیٹے کا نام میرے جو ہے وہ ہے محمد زبیر بن محسن, اور چھوٹے والے کا نام ہے محمد زوہان بن محسن. اچھا وہ اتنے پیارے پیارے ہم دیکھ رہے ہیں ان کی پکچرز وہ دیکھ رہے ہیں, یہ تو ذرا چھوٹے تھے اب ریسنٹلی. اچھا ویسے مدر دوبارہ سے ماشاءاللہ سے یو مدر از بیوٹیفل, اینڈ کتنا پیارا بالوں کا کلر ہے ان کا. میں ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ میرے ٹاپک سے آج کتنا آج ٹاپک بھی یہ ہو جائے کہ میری اماں کے بالوں کا کلر بھی آ گیا ہے. یہ ویسے بہت پیاری پکچرز ہیں, بیوٹیفل پکچرز. یہ ایک ہمارے فیملی ایونٹ تھا, اس میں نو دس از ریئلی نائس. بہت اچھی لگ رہی ہے, ڈفرنٹ لگ رہی ہے. ہاں ویری ڈفرنٹ. اینڈ کین یو بلیو کہ میں نے اپنی شادی کا میک اپ خود کیا تھا. ریئلی؟ Yeah, I'm a very good beautician actually. مجھے لگتا ہے اگر میں ایکٹریس نہ ہوتی تو میں بہت اچھی بیوٹیشین ہو سکتی. تو انشاءاللہ اگر مجھے کبھی موقع ملا یا کبھی اللہ نے چاہا تو میں بالکل سلون کروں گی. یہ میں نے ابھی اللہ للانیہ بول دیا ہے کہ میرا اگلا جو اسٹیپ ہوگا وہ سلون کا ہی ہوگا انشاءاللہ. تو although میں نے کوئی سرٹیفکیٹس, I don't have any certificate اور کچھ اس طرح کی چیز ابھی تک نہیں ہے, سوچ رہی ہوں کہ میں انشاءاللہ اس میں کچھ نہ کچھ اسپیشلائز کر لوں. صہیبہ آپ سے میں بلکہ اس والے سے, کیونکہ دیکھیں آپ ایک اون بھی کرتی ہیں اور آپ بڑا زبردست ہم دیکھتے بھی آپ سے ایک نیچرل برش کروں گی, تو اس کے لیے کیا کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ سیکھیں, یا پھر کبھی کبھی جو کہتے ہیں نا کہ آپ بہت سے لوگوں کو میں دیکھا کہ بغیر سیکھے ہوئے بھی بڑے اچھے میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں. میں اتنے لوگوں کو دیکھتی ہوں, ٹیوٹوریلز بھی دیکھتی ہوں, بڑے بڑے دنیا میں جو میک اپ آرٹسٹ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم تو سیلف ٹاٹ ہیں, ہم نے سب چیزیں جو ہیں وہ خود سے یوٹیوب پہ دیکھی ہوئی ہیں. تو کیا ضروری ہوتا ہے کہ سیکھیں اونلی دن آپ اچھے میک اپ آرٹسٹ بن سکتے ہیں؟ اگر میں سچ بتاؤں تو میں نے بھی اسٹارٹ اسی طریقے سے کیا تھا, یوٹیوب دیکھ کے. شوق ہمیشہ سے تھا, اینڈ میرا ہاتھ اتنا اچھا تھا, بٹ وین یو ہیو ٹو کم انٹو دی پروفیشنل ورلڈ آپ کو چاہیے کوئی سرٹیفکیٹ, بیکاز بہت لوگ بہت آسانی سے آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتے. اگر آپ بہت اچھے بھی ہوں گے نا, پھر بھی جو ہماری تھوڑی سی ایلیٹ سوسائٹی ہے وہ پوچھیں گے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے. آج کل بہت یہ ہے دیٹ دے وڈ آسک کہ آپ کہاں سے ایجوکیٹڈ ہیں, آپ نے کہاں سے اپنے سرٹیفکیشن کیا ہے. آلدو پرسنلی آئی ڈو ناٹ بلیو, اگر آپ کے پاس ایک اسکل ہے اینڈ یو آر گڈ ایٹ اٹ تو آپ کو موقع ملنا چاہیے اور آپ کو چانس ملنا چاہیے ٹو شو کیس یور ٹیلنٹ. بٹ اپیرنٹلی ہماری تھوڑی سی عوام کی تھنکنگ بھی ڈفرینٹ ہے. وہ چاہیے, ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ سرٹیفکیٹ ہو تو ہی بات ہوگی. اس سے لیے میرے خیال سے یہ ریزن ہوتی ہے, میں اکثر جاتی ہوں سیلونس وغیرہ میں جاتی ہوں اور میں کہتی ہوں یہ اتنے سرٹیفکیٹس کیوں لگے ہوئے ہیں. تو اچھا تو وہ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے کہ لوگ کہیں کہ ہاں بھی کہیں سے سیکھا ہوا ہے, کیونکہ اصل میں اکثر سرٹیفکیٹ لینے والے لوگ بھی آپ کا کام خراب کر دیتے ہیں. وہ جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہماری بچاری ماڈل کے بال اتنے لمبے ہیں, کسی نے سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھی انہوں نے بھی بڑا غرق کر دیا. ٹیلنٹ جو ہے کبھی بھی سرٹیفکیٹ نہیں مانگتا. اگریڈ. اور میں ایک اور چیز بتاؤں, جتنا آپ کا پریکٹیکل ورک ہوگا نا اتنا آپ کا کبھی بھی سرٹیفکیٹ بیس نہیں ہوگا. آپ کیا کریں گے, زیادہ زیادہ 1 منتھ سیکھیں گے, پر جب تک وہ چیز آپ پریکٹس میں نہیں لے کے آئیں گے you can never learn. Like I started off as a makeup artist, then میں hair certification نہیں کی, پہلے میں ایسی گھسی, then I did my certification. Because جب تک آپ کی
ہاتھ میں تبور نہیں ہوگا کام کرنے کا تو سرٹیفکیٹس کا بھی آپ کیا کر لیں گے. بالکل صحیح بات. Your hand should be so good that you're known by your work, not by your certificate. ہاں you're absolutely right. اور اتنا کام آپ کو آنا چاہیے کہ اسپیشلی پہ آپ کو جو اسٹاف بھی ہو کہ وہ آپ کو بدھو نہ بنا دے. اسی طرح کی چیزیں جیسے بڑے سے بڑے برانڈ بھی کبھی کبھی وہ کام نہیں کرتے جو ہماری لوکل چیزیں کر جاتی ہیں, تو وہ 200 روپے کی چیز جو ہے کبھی کبھی 2000 5000 کی چیز پہ بھاری پڑ جاتی ہے. اسی طرح کی بات ہے تھوڑی سی. بالکل. آپ کچھ ایسے سیلونز میں جن کا اتنا نام بھی نہیں ہوگا لیکن ان کی کوئی نہ کوئی اسٹاف اتنا ویل ٹرینڈ ہوگا کہ آپ حیران ہوں گے اینڈ دے وڈنٹ ایون ہیو اے سرٹیفکیٹ. اچھا, یہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے سیلون شروع کرنا چاہتی ہیں, ان کے لیے بڑی اچھی ڈسکشن ہے.